السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہرہ نذیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM کی سینئر رہنما مس نگہت مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ میم ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا جو ہے عوام پہ بم گرایا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام جو ہے پستی جا رہی ہے، مسلسل پستی جا رہی ہے، کیونکہ اب جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں اس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ غریب عوام کہاں جائے۔ ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ غریب عوام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی ایک مہنگائی کا بم گراؤ تو بات کی جائے۔ یہاں تو ایک تو سب سے جو سوال میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے کہ جب چینی کے لیے باقاعدہ تحقیقاتی کمیٹی بنی، سب کچھ ہو گیا، تو چینی بجائے اس کے کہ سستی ہوتی وہ تو مہنگی ترین ہوتی جا رہی ہے۔ کل میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ 110 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے۔ اچھا، میری سمجھ میں ایک اور بات بھی نہیں آتی کہ ہمارے عوام ان چیزوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ چلیے ہم آٹا تو نہیں چھوڑ سکتے، چینی ہم بآسانی چھوڑ سکتے ہیں۔ آج کل ویسے بھی بیماری اتنی بڑھتی جا رہی ہے اور چینی کے لیے چینی پرابلم ہی پیدا کر رہی ہے، تو کم از کم چینی کا بائیکاٹ کر کے جو اتنے بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں تو دھڑام سے گرا ہی سکتے ہیں لوگ۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں ان معاملات پہ سنجیدگی سے غور ہوتا۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ چکی کا آٹا ہو، چاہے وہ جو دوسرا فائن آٹا ہوتا ہے وہ ہو، میری سمجھ میں لوگ کیسے زندہ ہیں۔ میرا عالم یہ ہو گیا ہے کہ اب جب میں دکان پر جاتی ہوں تو 4 چیزیں لینا چاہتی ہوں تو میں 2 لے کر آتی ہوں۔ تو میں سوچتی ہوں مجھے غریب مزدور جس کی حکومت نے 17,500 تنخواہ فکس کی، جو کہ اسے نہیں ملتی، اسے 6, 7, 11, 12 وہ ملتی ہے، یا بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے اس میں 1,000 مہینہ ملتا ہے خواتین کو، کوئی کیا کرے گا اس کا؟ کوئی کس طرح گزارا کرے گا؟ ان چیزوں میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، سوچو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے حکمران کس طرح چین کی نیند سوتے ہیں، کیسے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، کیسے لوگ اتنا اچھا لباس پہن کے گھومتے ہیں، گھڑیاں پہنتے ہیں، چشمے لگاتے ہیں، کیسے کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ ان کے پاس؟ اور غریب عوام کی طرف کیوں نہیں نظر ہے ان کی؟ بہت بدترین حال ہے اس وقت ملک کا۔ اور دواؤں کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ کیسے اپنے بیمار والدین کی اب دیکھ ریکھ کر سکیں گے؟ یہ تو ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں کہ جب واقعی لوگ عیدی کے دروازوں پہ اپنے ماں باپ کو خدا نخواستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں۔ بے انتہا برا حال ہے۔ میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ جب ہم جیسے لوگ دواؤں کو، انسولین کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایک غریب آدمی کس طرح اپنے والدین کا یا اپنے کوئی بھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بچے عموماً بیمار ہوتے ہیں، وبائی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اور ٹائیفائڈ بھی سنا ہے کراچی میں تو کافی پھیل گیا، کورونا کے بعد یہ ایک وبا پھیلی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ یہ لوگ کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے؟ ان کے عقلوں پہ کیوں پردے پڑ گئے؟ عمران خان صاحب سے سب کو اچھی امیدیں تھیں، یہ آئیں گے تو مہنگائی کم ہو جائے گی، یا غریبوں کے لیے کریں گے۔ انہوں نے احتساب کے نعرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا لیا، انہوں نے عام عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نہیں چاہیے احتساب آپ کا، لولا لنگڑا جس میں آپ نے زبردستی لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، اور وہ کسی کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو پا رہا۔ جن کے خلاف ثابت ہو رہا ہے ان کو عدالتیں پہ ریلیف دیے جا رہی ہیں، اور ضمانتیں منسوخ ہوتی رہتی ہیں، اور سب کچھ پتہ نہیں کہ مطلب ضمانتیں ملتی رہتی ہیں، انہیں منسوخ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ بہت پریشان کن حالات ہیں، کسی کے خلاف آج تک کارروائی نہیں ہوئی۔ علاوہ ان 2.25 سال میں یا 2.5 سال میں ایسا ہوا ہے کہ حکومت کا اپنا ہی پیسہ خرچ ہوا ہے، سیکیورٹی لگا کے۔ اگر وہ مجرم ہے، اگر وہ ملزم ہے، تو انہیں کیوں اتنے بڑے بڑے مجموعوں کے ساتھ اور اتنی سیکیورٹی کے ساتھ 1,000 پولیس والے لگائے جاتے ہیں ان کے آنے پہ؟ کیوں ان کو اتنا شاہانہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو ایک جگہ رکھے اور وہیں پر ٹرائل ہو جاتا ان کا؟ سمجھ سے باہر ہے یہ سب چیزیں میری۔ اتنا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کہیں کسی ملک میں نہیں ہے، چہ جائے کہ اس غریب ملک میں یہاں رینجرز کے اور پولیس کے سب ہاتھ باندھے کھڑے پہ ہوتے ہیں۔ جناب علی، ایک ملزم آ رہا ہے، اس کے لیے ساری دنیا تہ حوالہ ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پورا ریڈ زون جو ہے غمال بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے بالکل دکھاوا ہیں، ان سب چیزوں کو ختم ہونا چاہیے، اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ احتساب کے نعرے کے پیچھے عمران صاحب نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ روز کا کوئی نہ کوئی الزام کسی پہ لگ جاتا ہے، وہ بھی بند۔ اچھا، جب تک کوئی الزام ثابت نہیں ہو جاتا آپ کسی کو پکڑ کیسے لیتے ہیں؟ اور جو ملزم ہے وہ دنداناتے پھر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے ابھی جو موٹر وے پہ سانحہ ہوا تھا، وہ لڑکا گرفتار نہیں ہوا آج تک۔ تو آپ جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے، اور باقی تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے مافیاز پہ الزام ڈال دیا۔ اگر آپ اتنے بے بس ہیں تو حکومت چھوڑ کے گھر جائیے، یہ کسی اہل آدمی کو دے دیجیے تاکہ وہ کچھ کر سکے اس ملک کے لیے۔ میم ابھی آپ نے سانحہ موٹر وے کا واقعہ کیا، تو ابھی یہاں ہمارے اسلام آباد کے اندر مین سٹی جو ہے، مین سیکٹر ہے G5، اس کے اندر 2 مظلوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔
کیا ہمارے یہاں ملک میں پاکستان میں ہوا کی بیٹیاں ایسے ہی لوٹتی رہیں گی؟ بھائی دیکھیے بل تو آ رہا ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ چاہے زینب الرٹ بل بن جائے، چاہے زینب کے جو مجرم تھا اسے پھانسی ہو گئی، کیا رک گیا؟ میں ایک دن ابھی کی بات ہے 4-5 دن پہلے کی کہ میں صبح 7 بجے کی نیوز دیکھ رہی تھی، وہ تمام جتنی بھی ہیڈ لائنز تھیں اس کی وہ خواتین سے زیادتی یا بچوں سے زیادتی پہ ختم ہو گئی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کون سا ملک ہے ہمارا، کون سا اسلام ہے یہ، کہ جس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ یعنی زیادتی کیسز اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات دیکھیے کس قدر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ لوگوں کی توجہ جب بہکانی ہوتی ہے، جب لوگوں کی توجہ کو ادھر ادھر کرنا ہوتا ہے تو کوئی نیا ایشو اٹھ جاتا ہے۔ آپ کراچی کا حال دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کس قدر سب دوڑے ہوئے جا رہے تھے، اتنے بڑے بڑے بیانات تھے، وہی کوڑا ہے، وہی گندگی ہے، ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے علاقوں کے اندر، کوئی بہتری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پیکج کا اعلان ہوتا ہے، وہ پیکج کبھی نہیں دیا جاتا، وہ تجھ پہ مجھ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حالات جو ہیں بالکل بدلنے والے نہیں ہیں۔ فوج کو دیکھیے کہاں کیا ہے انہوں نے، فوج سے نالے صاف کروائے جا رہے ہیں، ساری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے۔ تو یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے عنان حکومت ان کے ذمے کی جائے۔ میں تو بہت ہی پریشان اس طرح رہتی ہوں کہ دنیا بھر کے لوگ ہمیں واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تمام حالات کس طرح سدھریں گے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، کشمیر کو بنا لو، کشمیر پہ باتیں کرتے ہو، کشمیر کا ذمہ دار تو خیر میں بالکل عمران خان صاحب کو نہیں ٹھہراتی۔ اس سے پہلے ہماری جتنی حکومتیں آتی رہیں وہ سب کشمیریوں کے حالت اظہار کے ذمہ دار ہیں، عمران خان صاحب نہیں۔ بہرحال یہ تو بہت کھل کے بول رہے ہیں۔ ایک اچھی بات ان میں یہی ہے کہ کم از کم یہ کھڑے ہو کر اپنے پورے قد کے ساتھ کشمیر ہو یا کوئی بھی مظلوم ملک ہو اس کے لیے بات کرتے ہیں۔ لیکن بھائی پہلے آپ کے اپنے لوگ ہیں، بالکل جب تک آپ اپنے لوگوں کے حق میں آواز بلند نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے لوگوں کے حالت اظہار پہ رحم نہیں کریں گے تو یہ کوئی دوسرا نہیں آئے گا کرنے کے لیے۔ حکمران کا فرض ہے۔ آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے رات کو؟ میم ابھی بھارتی سینیٹرز جو ہیں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جو ہیں مائک پومپیو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ایک لیٹر بھیجا ہے کہ آپ جو ہے بھارت میں ان اقلیتوں کے جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے ابھی کا واقعہ ہے نا کہ پاکستان سے گئے ہوئے ہندوؤں میں سے 11 کو مار دیا گیا، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے۔ مودی صاحب جو ہیں وہ عقل و حواس اپنے کھو چکے ہیں بالکل ہی، اور اب انڈینز کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن کوئی بھی کھڑا ہوگا تو جو ان کے غنڈے ہیں سارے دہشت گرد ہیں مودی صاحب کے، وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ تو آئے دن کہیں نہ کہیں دنگا فساد کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں انڈیا کے بھی، لیکن ہم کسی کے حالات کا رونا کیسے رو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ داخلہ اور خارجہ پالیسی کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے ملک کے حالات اچھے کر کے تب تو آپ کھڑے ہو کے فخر کے ساتھ لوگوں پہ تنقید کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا اپنا یہ حال ہو کہ غریب طبقہ جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد تو آپ کو کچھ کہنے سننے کا جواز ہی نہیں ہوتا۔ میم ابھی شیخ رشید صاحب نے جو بیانات دیے اپوزیشن کے خلاف ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے شیخ رشید صاحب بھی کمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو پردے میں رہنا ہوتا ہے۔ آرمی چیف جو ہے، دیکھیے آرمی ہمارے ہاں اگر نہ کھڑی ہو عوام کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ یا حکومت وقت کے ساتھ، تو جو حشر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، جتنی کرپشن ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے نام سامنے آتے چلے جا رہے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ضرورت اگر ہے تو آرمی اور عوام کو ہے، اور کسی کو نہیں۔ سیاستدانوں کا اگر اس سے مطلب ہوتا کہ عام عوام جو ہے مرنے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو یہ اپنی سیاستیں چھوڑ کے عام عوام کا درد بٹاتے۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر نواز شریف اور زرداری صاحب اپنی دولت کا آدھا حصہ بھی حکومت پاکستان کو دے دے تو ہمارے حالات جو ہیں اس سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ علاوہ اس پہ کوڑنے کے اور پریشان ہونے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کو مزے لگتے ہیں بیانات دینے کے۔ میں بالکل نہیں سمجھتی کہ سیاستدانوں کو نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملے آرمی چیف سے؟ جب آرمی ایک فریق بنی ہوئی ہے ہمارے ہر کام میں، آپ نالے تک تو آرمی سے صاف کروا رہے ہیں،
اگر سیلاب آ جائے تو آرمی آ جائے, زلزلہ آ جائے تو آرمی آ جائے, تو پھر سیاستدان کیوں نہیں مل سکتے آرمی سے؟ انہیں ملنا چاہیے, اپنے مسائل بیان کرنے چاہیے. اگر کہیں وہ پھنس رہے ہیں تو ان کو رائے لینی چاہیے, ان کی اپنی رائے بھی آرمی چیف صاحب کو دینی چاہیے. حالانکہ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ ان کو اپنی رائے دے سکے. ان سب کی اپنے اپنے مطلب ہیں, اپنی اپنی غرض ہے. اگر عوام سے مخلص ہوتے تو آج پاکستان کا بالکل یہ حال نہ ہوتا جو ہو چکا ہے. بالکل میم, ابھی کرونا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, پوری دنیا کی لپیٹ میں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کرونا کی سچویشن میں جو انہوں نے اسکول کھولے ہیں, کہ یہ حکومت کا درست اقدام ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹی اور کالجز کی حد تک تو ٹھیک تھا. 9-10 بھی بہتر ہے کہ بچے اپنے ذمہ دار خود ہو سکتے ہیں. لیکن یہ عالمی جو صحت کے ادارے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ماسک لگانا انتہائی خطرناک ہے. تو آپ 12 سال تک کے بچوں کے اسکول نہیں کھولیے. 9-10 اور یونیورسٹی اور کالجز بس یہاں تک صحیح ہے کہ بچے پریشان ہو جائیں گے, بچے بے ہوش ہونے لگیں گے اسکولوں میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نہ کرے کہ بچوں میں اگر کورونا آ گیا تو یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ منی سی جانے, دبلے پتلے سے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے, وہ نہیں سہ پائیں گے. بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ بڑے بے بس ہم نے دیکھے ہیں کرونا میں. تو بہرحال اللہ کا بہت بڑا کرم رہا کہ اللہ نے محفوظ رکھا پاکستان کو بہت زیادہ پریشانی سے. اور شاید ان کے غریب عوام پہ ہماری رحم کھایا, ہمارے مسلمان ہونے پہ رحم کھایا اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ ہے کہ اسکول کھولنا میں نہیں سمجھتی کہ مناسب ہے. 8ویں تک کے اسکول بند رہنے چاہیے. میم, آپ وہ واحد جو ہے ہماری لیڈر ہیں جن کو ادب سے بھی شوق ہے, تو آپ مجھے ادب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی؟ جی الحمدللہ, یہ ہے کہ میری ماشاءاللہ سمجھیے کہ 7 میرے شعری مجموعے ہیں, 2 نثری مجموعے ہیں. جو سہمے ہوئے شہر ہے کہ جو کراچی کے حالات رہتے ہیں ان پر ہے. اس کے علاوہ میری 2 مذہبی کتابیں, ایک تو بالکل دونوں ہی بالکل تیار ہیں, ایک والدین اور اہم ہے والدین کے حقوق پر, اور ایک بسم اللہ کے نام سے جو اللہ تعالیٰ کی نے اپنے نام سے 42 آیات قرآن مجید میں ہیں, جیسے اللہ یستہزئ بہم خالہ لکھا ہے. تو بس پیسوں کی کمی کی وجہ سے ابھی تک چھپے نہیں ہیں. جس دن پیسے ہو جائیں گے اس دن یہ کتابیں چھپ جائیں گی. باقی میرے 9 مجموعے چھپے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ بس مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے جو کم از کم والدین اور ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آئے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمیں والدین سے کس طرح حسن سلوک کرنا ہے. تو اللہ کریم کہ وہ جلد سے جلد آ جائے. میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ میاں کچھ لوگ اسے استفادہ کر سکیں, کچھ ایسا ماحول بنا دیجیے. کیونکہ جب میں کتاب لکھنے لگی والدین اور ہم, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے بہت کیا اپنے والدین کے ساتھ, لیکن شاید حق ادا نہ ہوا. کیونکہ جو ہم نے کتابوں میں جیسے جیسے میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی رہی, مجھے اندازہ ہوا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا. تھینک یو سو مچ.